بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ فقہ النسی کے کتاب الصلاۃ میں ہمارے پاس 8 ابواب ہیں، اور پہلا باب جو ہے وہ ہے باب فی وجوب الصلوات الخمس، یعنی 5 نمازوں کے واجب ہونے کے متعلق کیا دلائل ہیں اور نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی شہادتین جو ہے، اللہ کے نبی کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق، اس کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن یہ ہے۔ اور نماز میں انسان، یہ ایک ایسی عبادت ہے، بہت سی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ، دعا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تکبیرات کہنا، یہ ساری عبادات نماز میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نماز ہے، یہ بدنی عبادات میں انتہائی اہم ہے، سب سے اہم ہے، اور کوئی بھی شریعت کسی نبی کی ایسی نہیں گزری جس میں نماز نہ فرض کی گئی ہو، یعنی یہ تمام جو آسمانی دین ہیں ان کی مشترکہ عبادت ہے نماز۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقی سارے انبیاء پر تو نماز فرض کی دنیا میں، یعنی اس روئے زمین پہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان پہ صحائف آئے یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے، لیکن نماز کی فرضیت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اس کی اہمیت اسی سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پہ اپنے نبی کو بلا کے نماز کا تحفہ دیا، جس کو قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جو واقعہ معراج ہے، اس میں یہ نماز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی فضیلت میں، نماز کے وجوب کے متعلق بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، اور نماز کی جو فرضیت ہے یہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو اس کا جو انکار کرتا ہے فقد ارتد عن دین الاسلام، گویا کہ وہ تو دین اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر گیا دین اسلام سے، اس نے اپنا تعلق ناتا ہی توڑ دیا۔ تو اگر وہ توبہ کرے تو یعنی اس سے کہیں گے یار آپ تو توبہ کر لو، یعنی توبہ کو پیش کیا جائے گا اس کے اوپر، اور اگر وہ اس کے باوجود نہیں کرتا تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اسلام کا ضابطہ، من ارتد دینہ فقد قتل، کہ جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا، اجماع مسلمانوں کے اجماع کے مطابق۔ اور اس کے بعد صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وصلی علیہم، یعنی ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اور شرعی معنی جو صلاۃ کا ہے اس میں ہے کہ اقوال و افعال مخصوصہ، یعنی مخصوص اقوال اور افعال کو نماز کہا جاتا ہے۔ اب اقوال سے مراد سبحانک اللہم و بحمدک، افعال سے مراد رکوع، سجدہ، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوں گے اور سلام پہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کو اس لیے اب ہم نے پڑھ لیا کہ نماز کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے، تو ان اقوال کو، افعال کو صلاۃ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا پہ مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ایک بہت بڑا حصہ دعا کا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا ہے، باقی جگہوں میں۔ اور فالمصلی لا ينفك عن دعاء عبادت او ثناء او طلب، تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ دعا، عبادت، ثناء اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ نماز میں گویا کہ وہ یہی کچھ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو دعا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ لیلۃ الاسراء، یعنی معراج کی رات میں فرض ہوئی ہجرت سے پہلے، اور 5 نمازیں فرض ہوئیں ایک دن، اور یعنی 24 گھنٹے میں، اور یہ اپنے اپنے وقت میں فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر ایک معین وقت میں فرض کی گئی ہے، یعنی وہ اوقات جن کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، نماز انہی میں پڑھی جائے گی۔ اور جو نماز کی وجوب پہ بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اب اس سے بھی نماز کی فرضیت سمجھ آ رہی ہے۔ واقیموا الصلاۃ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ اکثر جگہوں پہ نماز کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی تسبیح ہے
کرتے ہیں جب صبح ہو اور شام ہو، معنی یہ کہ صبح کی نماز، شام کی نماز، اور یعنی اس میں بھی یہ 5 اوقات نماز کا بتایا جا رہا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یعنی ظہر کے وقت اور شام کے وقت مغرب کی نماز کا اس میں ذکر ہے۔ تو یعنی اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ساری نمازوں کے اوقات بھی قرآن مجید میں بیان ہے، لیکن جو ان کی تعیین ہے اصل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی انسان جس پہ بھی نماز کا وقت آ جائے اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس پہ نماز واجب ہوگی، لیکن جو حائض خاتون ہے اور نفسا خواتین ہیں جو، ان پہ نماز واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کی قضا کریں گے۔ اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا حائض اور جو نفاس والی عورت ہے وہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ایک مستقل پیریڈ ہوتا ہے، خاتون کو ہر ماہ ہی اس پیریڈ سے گزرنا ہے، تو وہ پھر نمازیں بہت زیادہ ذمہ ہو جائیں گی جن کو قضا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اور بھی اس کے ظاہر دلائل ہیں، لیکن یہ ایک عقلی یہ ہے، اور وہ اس کی قضا نہیں کریں گی۔ روزے کی قضا کرتی ہیں خواتین، لیکن نماز کی نہیں کریں گی۔ اور جو آدمی زائل العقل بنوم او اغماء او ونحوہ، اور جب کوئی آدمی جس کی عقل کچھ ٹائم کے لیے چھپ جائے، زائل ہو جائے نیند کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے یا کوئی اور صورت ایسی آ جاتی ہے، تو اس پہ اس کی قضا واجب ہوگی جب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی نماز کی قضا واجب ہوگی انسان سے جو نماز بھی رہ جائے اس صورت میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ من نام عن صلاۃ، جو نماز سے سو گیا، او نسیہا، یا وہ بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو وہ اس کو پڑھے نماز کو جب اس کو یاد آ جائے۔ تو اس سے ہی جو ائمہ اہل سنت ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سو جائے، یعنی یا اس کو بھول جائے گی، اب ایک شرعی عذر ہے، وہ بالکل اپنی طرف سے پوری تسلی کر کے سویا تھا لیکن اس کے باوجود جاگ نہیں آئی، تو پھر بھی قضا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی پھر تو وہ بطریق اولا قضا کرے گا۔ یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ نماز اگر انسان کی قضا ہو جائے، جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر بھی وہ قضا کرے گا۔ لیکن جو اہل الحدیث ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اگر بھول جائے یا پھر سو جائے تو پھر قضا کرے گا، اگر اس کے علاوہ جان بوجھ کے چھوڑ دی تو قضا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صغیر ہے، یعنی چھوٹا بچہ ہیں، ان کا جو ولی ہے ان کو چاہیے کہ ان کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے متعلق مروا اولادکم بالصلاۃ اذا کانوا 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں اور اگر اس کے باوجود وہ اس کی طرف نہیں آ رہے اور 10 سال کے ہو گئے تو پھر ان کو زد و کوب کیا جائے کہ وہ نماز کی طرف لگ جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے جو اس کا ولی ہے اس کو اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی اور اس نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس نے حج کیا ہوا ہے، تو خاتون نے کہا کیا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِ أَجْرٌ، کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ بچے کی گویا کہ ٹریننگ کر رہی ہیں کہ بڑے ہو کے بھی ایسے کام کرتا رہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ نماز کی جو تاخیر ہے اس کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی اس پہ دلالت کرتا ہے، کئی احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ معین وقت میں نماز فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بعض علماء میں اختلاف ہے، احناف تو کہتے ہیں کہ چاہے سفر بھی ہو تو نماز میں جمع نہیں کر سکتا، یہ ظہر، عصر اور مغرب کی جو نمازیں ہیں نا ان میں، یعنی کہ اگر سفر میں ہے تو ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ لے، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لے، یا مغرب کو ان کے ساتھ ملا لے، تو جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے۔ تقدیم کا مطلب کہ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی، اور تاخیر کا مطلب کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر وغیرہ میں یا بعض حالات میں ہو سکتا ہے ایسے، لیکن احناف کا، ہم چونکہ یہاں پہ بر صغیر میں حنفی ہیں زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہوگا، لیکن جو عشاء کی نماز ہے اس کو صبح تک مؤخر کرنا، یا جو صبح کی نماز ہے اس کو
شام تک ظہر تک مؤخر کرنا یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ جنابت کی وجہ سے، نہ نجاست کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنی جیسے بھی اس کی پوزیشن ہوگی اس میں پڑے گا۔ اور یہ ایک بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہم جب گراؤنڈ میں جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں یار کہ میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا ہاسپٹل میں ہیں تو وہ بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتے، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے حکم کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طرف سے مکمل کوشش کر کے جائے، گراؤنڈ میں جا رہا ہے کہ یار میں نماز پڑھنی ہے، میں کپڑے ٹھیک پہن کے جاؤں، اگر اس کے باوجود کوئی کیچڑ وغیرہ لگ گیا تو اس کو تھوڑا سا دھو کے وہاں پہ نماز پڑھ لے، یا اگر کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے، وہ بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا اور تیمم بھی نہیں کرنے کا اس کے پاس طریقہ نہیں ہے، تو پہلے تو کوشش کرے اپنی، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اسی میں پھر مینج کرنے کی کوشش کرے کہ اگر تیمم کرنے پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر بغیر تیمم اور بغیر وضو کے نماز پڑھے، اگر بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا تو بیڈ پہ پڑھے، تیمم نہیں کر سکتا یا قبلہ رخ نہیں ہو سکتا تو، لیکن یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی اور اس کی وجوب کا انکار بھی نہیں کر رہا، اگر تو وجوب کا انکار کرے پھر تو وہ تو دین کی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، وہ تو اسلام میں تو وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں، اور ہمارے جو مصنف ہیں وہ حنبلی ہیں، ڈاکٹر فوزان، وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ جو نماز چھوڑے چاہے سستی کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء احناف کا قول نہیں ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، عمل علامت کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم ہیں، ان کے مطابق یا جو صحیح قول ہے ان کے مطابق، ڈاکٹر فوزان کے مطابق، کہ نماز جو چھوڑے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کریں، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے جو نماز کو چھوڑنا ہے، جو نماز کو چھوڑے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخری پیراگراف میں کہ جو کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، کہ یعنی اس کی تاکہ وہ شرمندگی محسوس کرے، اور جب خاص کر کسی دوستوں کے ہم سرکل میں ہوں، اور دوستوں میں ہر چیز انسان فرینکنس کی وجہ سے ڈسکس کر لیتا ہے، تو ان کو کہا جائے یار اس کو دیکھو اس نے نماز نہیں پڑھی، جیسے ہم دوسری باتوں پہ ایک دوسرے کو ٹانٹ کرتے ہیں، تو اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے سلام کرنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، کیا کہ اس کو یہ ہو کہ یار مجھے کیوں لوگ سلام نہیں کر رہے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے نماز پڑھنے لگ جاؤں، اس کی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھے۔ لیکن یہ جو احکام ہے یہ اس کو اس طرف لانے کے لیے، یہ نہیں کہ نفرت کی وجہ سے یا ایسا کوئی ایشو نہیں، تاکہ وہ اپنے جو نماز چھوڑنے والا فعل ہے اس سے باز آ کے سیدھی راہ پہ آ جائے۔ لأن الصلاۃ عمود الدین، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فَمَهْمَا عَمِلَ الْعَبْدُ مِنَ الْأَعْمَالِ، انسان جو بھی عمل کرتا رہے، جتنے اچھے کام کر لے، یعنی اور انسان سارے کام کرتا ہے، رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، سال بعد عمرے پہ چلا جاتا ہے، غریب لوگوں کا بہت خیال کرتا ہے، لیکن اگر وہ نماز چھوڑا ہے تو اس کا جو باقی اعمال ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ ایسے خاص نہیں ہونے والا۔